پیغمبر کی صحبت میں آیا، نبی کی غلامی میں آیا، پیغمبر کی میت میں آیا، بس خرچ کرنے لگا دین پر، اسلام پر، قرآن پر، صحابہ پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، اہل بیت پر، پیغمبر کی خدمت پر۔ جب جوان کا جنازہ اٹھا تو کفن کی چادر بھی نئی نہیں تھی۔ میرے دوست بزرگوں، اس طرح اس بندے کو مقام نہیں ملا، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ دعا کرے اللہ ان سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین نہیں کہتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا، اچھا یہ کوئی پرچی آئی ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام ہر جگہ پر موجود، مجھ سے کیوں پوچھو؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا ہر جگہ موجود کا۔ قرآن پڑھ لے، پڑھے، اجازت ہے بھائی، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایک ٹائم نہیں ہے، ایک آپ نے مضمون ایسا چھیڑ دیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، یہی صدیق اکبر کے بارے میں قرآن مجید کی جو گواہی ہے، اس مسئلے کا وہی جواب ہے۔ پڑھ دوں آیت؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ وہ زمانہ یاد کر جب مکے کے کافروں نے میرے نبی کو مکے سے نکال دیا۔ اللہ تیرا پیغمبر کدھر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پیغمبر ابو بکر کو لے کر غار میں چلے گئے، یہ دونوں غار میں تھے۔ مکے کے کافروں نے تو نبی کو مکے سے نکال دیا، تو پیغمبر کہاں تھے؟ بولو۔ جب پیغمبر علیہ السلام غار میں تھے تو گھر میں تھے؟ بولتے نہیں ہو؟ مکے میں تھے؟ مکے والوں تو نکال دیا، قرآن کہہ رہا اذ اخرجہ الذین کفروا، انہوں نے تو نکال دیا۔ آپ غار میں تھے تو مدینے تھے؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، تبوک میں، تو چوک سرور شہید کیسے آ جاتے ہیں؟ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یار یہ قرآن مجید کی تلاوت تو آپ روزانہ فرماتے ہیں نا، آج جا کر ایک اور چیز دیکھنی ہے۔ جب بھی آپ تلاوت شروع کریں نا تو سورت کے اوپر لکھا ہوا ہوگا سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ یاسین مکیہ، سورۃ الاخلاص مکیہ، لکھا ہوا ہے نا کہ نہیں؟ یعنی صورتیں دو قسم کی ہیں، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ مکی وہ ہے جب پیغمبر مکے میں تھے جو صورتیں وہاں آئیں تو مکی بن گئی، جب آپ مدینے میں گئے جو صورتیں وہاں آئیں تو وہ کیا بن گئی؟ بولے بولے بولے۔ اگر پیغمبر ہر جگہ پر ہے تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیوں ہے؟ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے 15 شعبان کی رات تھی، نبی علیہ السلام میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا نبی کا بستر مبارک خالی ہے، آپ نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں چلے گئے؟ آج تو میرے گھر کا نمبر ہے کسی اور گھر والی کے پاس۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، حجرہ خالی ہے، آپ نہیں ہیں۔ اما عائشہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ پیغمبر کہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چلتی چلتی میں جنت البقیع کے دروازے پر آئی، میں نے دیکھا حضور اندر تشریف فرمائے، آپ کی نظر پڑی، فرمایا عائشہ مجھے تلاش کر رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ میں کسی اور گھر والی کے حجرے میں نہیں گیا، اللہ نے مجھے حکم دیا میں جنت البقیع کے قبرستان میں آ کر میں ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نبی ہر جگہ نہیں ہوتا، نبی کا فرمان کہتا ہے نبی ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک بہت بڑے ولی کے دروازے پر لے چلتا ہوں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھتے ہیں اللہ کا ولی تو بیان فرما۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے دیوان کے پہلے پہلے صفحے پر لکھتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ نال یقین کمال مکمل اے گل ثابت ہوئی تو اے جہان حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی۔ یہ سلطان باہو سے فرما رہے ہیں جو فتویٰ لگانا ہو ادھر لگانا، میں تو غلام ہوں بھائی۔ اور اگر ابھی بھی تسلی نہ آئے تو پھر یہ تو تھوک کی دکان ہے نا، وقت ہوتا تو میں تجھے سیر کرا دیتا۔ کوٹ مٹھن شریف والا ولی خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن میں
یہاں بیٹھ کر پیغمبر کی جدائی کا تذکرہ کر رہا ہے. کوٹ مٹھن والے کی بڑی پیاری تے بڑی سادی زبان ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں، اتھ میں مٹھڑی نت جان بلب